الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر ہم جامعۃ المدینہ کے لیے بالخصوص مدنی چینل کی طرف سے پیش کیے جانے والے سلسلے فیضان علم میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ ایسا جامع سلسلہ ہے کہ جو جامعات یعنی جو اسلامی بھائی درس نظامی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ جامعات ہیں ان میں کروایا جاتا ہے، ان کو جامعات کہتے ہیں، جامعۃ المدینہ۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ جامعۃ المدینہ سے متعلقہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی ہمہ گوش ہو کر اس سلسلے میں شریک رہیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار اللہ عز و جل کی عطا سے غیب پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل سلسلہ فیضان علم میں علم و حکمت کے متعدد مدنی پھول ہمیں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر پائے جانے والے جو مختلف امراض باطنیہ ہیں، باطنی امراض ہیں، ان میں سے ایک اہم باطنی مرض کے بارے میں جس کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اس مرض کے بارے میں ہمیں انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث اور اقوال و احوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں متعدد مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ اگر میرے تمام ہی اسلامی بھائی جو اس وقت جامعات میں یا اپنے اپنے گھروں میں مدنی چینل کے ذریعے اس سلسلے سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اگر وہ میرے تمام اسلامی بھائی اس سلسلے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ مجھ پر ایک شے کا علم حاصل کرنا فرض ہے تو میں کتنا اس کو حاصل کر پایا ہوں، کتنا مجھے اس پر توجہ دینی چاہیے، اگر اس مقصود کو پیش نظر رکھ کر اس سلسلے میں شامل رہیں گے، توجہ سے باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک اہم باطنی مرض کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوں گی۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے میں ہماری خوش نصیبی کہ ہماری مرکزی مجلس شورا کے رکن محمد بلال رضا عطاری سلمہ الباری تشریف فرما ہے۔ میں ان کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے رکن شورا محمد بلال رضا عطاری سلمہ الباری اس وقت جو گزشتہ محرم الحرام گزرا یعنی اس 1432 سنہ ہجری کی ابتدا ہوئی تو اس وقت سے ہی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر پر ہے الحمدللہ، اور ان کا یہ نیپال کا سفر تھا، گزشتہ کم و بیش 4 ماہ نیپال رہے، وہاں سے ابھی تنظیمی مصروفیات کی بنا پر کچھ دنوں کے لیے ان کی واپسی ہوئی ہے، پھر انشاءاللہ عز و جل دوبارہ ود فیملی ذوالحجۃ الحرام تک کے لیے یہ 12 ماہ کا سفر پورا کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جو امیر اہل سنت کی برکات ہیں وہ انشاءاللہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی استفادے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل محمد بلال رضا عطاری رکن شورا، ان کے پاس جو 12 ماہ کا سفر ہے اس سے پہلے پاکستان میں متعدد ذمہ داریاں تھیں، اب 12 ماہ کے چونکہ سفر پر ہیں، نیپال کے اندر ہیں، تو نیپال سے الحمدللہ عز و جل جو ہمارا ہندوستان یہ آبادی کے اعتبار سے دنیا کا بڑا ملک ہے، تو اس ہندوستان بھر کے اندر 12 انتظامی طور پر ہماری دعوت اسلامی کی کابینات ہیں،
تو ان تمام امور اور ان کا نظم و نسق الحمدللہ عز و جل حضرت سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نیپال کے امور کو دیکھ رہے ہیں، اور کم و بیش ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ کے کم و بیش 49 ممالک کا بھی یہ جو کام ہے وہ مجلس بیرون ملک کے تحت یہ اس کے رکن بھی ہیں، اس کا یہ نظام بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ان جیسا ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی زہ نصیب 12 ماہ کے سفر کرنے والے بن جائیں اور زیادہ سے زیادہ علم دین کی برکات لوٹنے اور لوٹانے والے بن جائیں۔ عرض کیا کہ آج تکبر، تو آج انشاءاللہ عز و جل رکن شورا کی بارگاہ میں سوالات کی صورت میں ہم تکبر کے بارے میں مختلف معاملات پیش کریں گے، انشاءاللہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا ہمیں جواب عطا فرمائیں گے۔ تو علی جا سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں کسی چیز کی پہچان حاصل کرنی ہوگی تو اس کے لیے اس کی کچھ نہ کچھ تعریف، اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے تکبر کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں یا فقہا نے جو اس کی تعریفات بیان کی، اس کی روشنی میں تکبر کیا ہے؟ جی، تکبر آج ہمارا موضوع ہے یہاں فیضان علم کے سلسلے میں۔ تو آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ تکبر وہ باطنی مرض ہے جس کا علم سیکھنا فرض ہے، یعنی اس کی پہچان حاصل کرنا اور اس کے اسباب اور علاج سے معرفت حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بالکل لا یعنی قسم کے موضوعات ہوتے ہیں، یعنی عالمی حالات، کھیلوں کے معاملات، سیاست کے معاملات، اس میں تو لوگوں کو بہت معلومات ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے علم دین سے دوری کے سبب اور اچھے ماحول سے دوری کے سبب اس طرح کی معرفت حاصل کرنے کا ذہن بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہ، یعنی جو گناہ کبیرہ ہیں، ان کا علم سیکھنا فرض ہے، اور تکبر بھی انہی میں سے۔ تو تکبر کی تعریف، تکبر کی پہچان، ایک حدیث ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا یہ نام ہے۔ تکبر یوں سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں کہ تکبر انسان کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے، اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں انسان حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ اسی کے تحت جیسے امام راغب اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے بھی اس کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ تکبر یہ کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ اب انسان جب معاشرے میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، اس کو قابلیت عطا کی ہے، تو پھر شیطان اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں سے ممتاز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ بالفرض اگر کسی معاملے میں اس کو کوئی فضیلت حاصل بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اور اگر انسان کا یہ ذہن ہو کہ مجھے کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں کوئی کامیابی مل رہی ہے، مجھے کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس صلاحیت میں اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز پاتا ہوں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے اور یہ ذہن بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایسا ہے، تو پھر اس کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کو اپنی طرف منسوب کرے گا، یہ خیال کرے گا کہ یہ قابلیت میری ہے اور میں نے کوشش سے، اپنی محنت سے حاصل کی ہے، تو پھر اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے یعنی آسان ترین الفاظ میں کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کسی بھی معاملے میں بہتر سمجھے۔ ویسے تو علماء کرام نے اس کی قسمیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک تکبر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں، اپنے رب عز و جل کے مقابلے میں اپنے آپ کو لے آئے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی فرعون کا واقعہ ہے کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی اپنے آپ کو اس نے رب قرار دیا اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسی طرح نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور پھر ایک تکبر کی قسم علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں انبیاء علیہم السلام، انسان یعنی ان کے مقابل آ جائے، جیسا کہ پہلی اقوام میں ایسے واقعات ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کفار نے عرض کیا، یعنی کفار نے اس طرح کہا کہ انہی کو رسالت کے منصب پر فائز ہونا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو بظاہر ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ حقیر سمجھا۔ اور ایک قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں آج ہمارا ابتلا ہے، ہماری یعنی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کو، بندوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے،
کمتر سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ تو یہ 3 اقسام علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ اس وقت جو یعنی دوسروں کو، انسانوں کو، لوگوں کو، اپنے اسلامی بھائیوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اس میں ابتلا بہت زیادہ، لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی مذمت قرآن و حدیث میں بہت مقامات پر وارد ہوئی ہے، اور اس پر جو عذابات ہیں اور وعیدات ہیں وہ بھی ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کی پہچان حاصل کرنی ہے اور اس سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر اور دیگر جتنے بھی اس طرح کے مہلکات ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ معاشرے کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو میں جو مالی اعتبار سے مجھ سے کم تر ہے میں ان کو حقیر سمجھوں گا۔ اسی طرح دیگر کئی ایسے اوصاف کے حامل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی، لیکن وہ اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ یہ جن لوگوں کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو یہ نعمتیں جن کے پاس نہیں ہیں وہ لوگ مجھ سے حقیر ہیں، کم تر ہیں۔ واقعہ آپ نے بہت اہم معاملے کی جانب توجہ دلائی، اور غالب اکثریت، اگرچہ ہم یہی کہتے ہیں کہ میں تکبر نہیں کرتا، لیکن واقعتاً ہمارے قول و فعل، ہمارے کردار سے بسا اوقات یہ بات ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ واقعی میں تکبر کے اندر مبتلا ہوں۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور قرآن کا بھی آپ نے اس میں حوالہ دیا۔ تو یہ ارشاد فرمائے قرآن پاک میں تکبر کی مذمت کی گئی، اس حوالے سے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ جی، قرآن پاک میں تو ویسے کئی مقامات پر یہ تکبر کی مذمت آئی ہے، بالخصوص اس میں جو شیطان لعین کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، آپ کو پیدا کیا، تو آپ کی پیدائش کے بعد فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ ان کو، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کریں۔ تو اس وقت یہ جو شیطان ہے یہ فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، لیکن اس کا نام ازازیل یہ روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سرکش اور نافرمان تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا پہلے نا، بلکہ اس نے ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور یہ جنت کا خزانچی بھی رہا۔ یہ ویسے جن ہے خود، اپنی عبادت، ریاضت اور علمیت کے سبب یہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم فرشتوں کو فرمایا تو اس سے بھی سجدے کا حکم ہوا، لیکن یہ یعنی مردود ہوا کہ اس نے تکبر کے سبب اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا، سورہ صاد، یہ پارہ نمبر ہے 23، آیت نمبر ہے 76۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، جب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم فرمایا تو اس نے کہا انا خیر